الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة آية محكمة اور سنة قائمة اور فریضة عادلة وما سوا ذلك فهو فاسق. حضرت مفتی معز الدین صاحب فاروقی حضرت مفتی معز الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، ہمارے مولانا عبدالرشید صاحب مدنی دامت برکاتہم، اور اسٹیج پر تشریف فرما بہت سارے موقر علماء کرام. ہر ایک کا نام لینے میں بہت وقت صرف ہو جائے گا. یہ یعنی اورنگ آباد یہاں کے علماء اور یہاں کے طلباء کا علمی مزاج ہے کہ انہوں نے ایک ایسے موضوع پر پروگرام رکھا ہے جس موضوع پر پروگرام عام طور سے نہیں ہوتا. ہم ایک ایسی جگہ کے رہنے والے ہیں جہاں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ مدینۃ المدارس ہے، مدینۃ العلماء ہے. بہت بڑے بڑے علماء، بہت بڑے بڑے فضلاء، بہت سارے محدثین، بہت سارے محققین پیدا ہوئے، لیکن وہاں بھی علم اسماء الرجال یا علم حدیث یا حجیت حدیث یا حفاظت حدیث، اس کے تعلق سے مدارس میں بھی پروگرام نہیں ہوتا. ویسے میں تھوڑا سا حیرت زدہ ہوں کہ آج کا پروگرام حجیت حدیث پر ہے، حفاظت حدیث پر ہے، یا علم حدیث و علم رجال پر ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. بخاری شریف میں ایک بڑے محدث، واعظ، فقیہ کا تذکرہ ہے جن کا نام ہے ابراہیم ابن یزید ابن شریک تیمی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت ابراہیم ابن یزید ابن شریک تیمی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے محدث بھی ہیں، بہت اچھے واعظ بھی ہیں، بہت اچھے فقیہ بھی ہیں. انہی کے ایک معاصر ہیں بہت جلیل القدر عالم ابراہیم ابن یزید ابن قیس نخعی رحمۃ اللہ علیہ. یہ معاصر ہیں. یہ دونوں کے دونوں تقریباً قریب ہم عمر ہیں. ابراہیم تیمی یعنی ابراہیم ابن یزید ابن شریک تیمی رحمۃ اللہ علیہ 92 ہجری میں 40 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے. اور ابراہیم نخعی جو ابراہیم ابن یزید ابن قیس نخعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ 96 ہجری کے اندر 50 سال کی عمر میں انتقال فرمائے. ملیکہ کے یہ فرزند یعنی ابراہیم نخعی کا گھرانہ بڑا علمی گھرانہ ہے.
بہت علم و فضل والا گھرانہ ہے۔ جو لوگ علم حدیث سے تھوڑا سا بھی اشتغال رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بڑے خاص شاگرد رہے حضرت علقمہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ابراہیم نخعی کے نانا کے بھائی ہیں۔ ابراہیم نخعی کے ایک ماموں ہیں جو بہت بڑے محدث ہیں، جن کا نام اسود ابن یزید ہے۔ ابراہیم نخعی کے ایک دوسرے ماموں ہیں جن کا نام عبد الرحمن ابن یزید ہے۔ ابراہیم نخعی کے ایک ماموزاد بھائی ہیں جو عبد الرحمن ابن اسود کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ محدثین کہتے ہیں کہ چاہے حضرت علقمہ ہو، چاہے اسود ابن یزید ہو، چاہے عبد الرحمن ابن یزید ہو، چاہے عبد الرحمن ابن اسود ہو، چاہے خود ابراہیم نخعی ہو، انہم اہل ابیات الجنہ، یہ جنتیوں کا گھرانہ ہے۔ کہتے ہیں کہ انہم حجوا واعتمروا بین 50 حج و عمرہ، انہوں نے اپنی زندگی میں حج اور عمرے ملا کر 50 کیے ہیں۔ لیکن ابراہیم نخعی 50 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے، صرف 50 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے، لیکن حدیث کی ہر کتاب کے ہر صفحے میں تقریباً ان کا نام آتا ہے۔ ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ عام طور سے آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ جب کسی کے جنازے پر بڑا مجمع دیکھا جاتا تھا تو لوگ دیکھ کر رش کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ کاش اس جنازے والا میں ہوتا۔ لیکن حضرت ابراہیم نخعی کے جنازے میں، اتنے بڑے عالم کے جنازے میں صرف اور صرف 7 آدمی شریک رہے۔ میں جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ ابراہیم تیمی جو تھے، جو ان کے معاصر ہیں، وہ سیدھے سادے بزرگ تھے، لیکن ابراہیم نخعی ایک سیاسی نظریہ بھی رکھتے تھے۔ سیاسی نظریہ رکھنے کی وجہ سے حکومت کی نگاہوں میں معطوف تھے۔ حکومت نے ابراہیم نخعی کو گرفتار کر کے پھانسی دینے کا فیصلہ کر لیا، قتل کر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس زمانے میں فوٹو نہیں ہوتا تھا، پولیس ابراہیم نخعی کو گرفتار کرنے کے لیے گئی۔ ابراہیم نخعی متیقظ تھے، بچ بچاؤ کے رہتے تھے۔ پولیس غلطی سے پہنچ گئی ابراہیم تیمی کے یہاں، پوچھا کہ حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ کہا ابراہیم۔ کہا کہ ولدیت؟ کہا کہ یزید۔ اتفاق سے دونوں بزرگوں کا نام بھی ایک، دونوں کی ولدیت ایک، دونوں کے دادا کا نام میں فرق ہے، دونوں کے قبیلے کا نام میں فرق ہے۔ تو حکومت نے ابراہیم تیمی کو گرفتار کر کے ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ بعض لوگوں نے ان سے گرفتار ہونے کے بعد کہا کہ آپ جانتے تھے کہ حکومت کو مطلوب آپ نہیں تھے، آپ کو وضاحت کرنا چاہیے تھا۔ کہا کہ حکومت کے لوگوں نے، پولیس والوں نے مجھ سے پوچھا نہیں تو میں غیر ضروری وضاحت کر کے اپنے سے اچھے آدمی کی گرفتاری کا باعث بنایا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں، بلکہ انسانی تاریخ میں، کسی انسان نے شاید ہی کسی دوسرے انسان کے لیے اپنی جان کی قربانی دی۔ اتنی بڑی قربانی دینے کے باوجود بھی ابراہیم تیمی جو وائس سے مقرر تھے، جب بھی تقریر کرتے تھے، جب بھی واعظ کہتے تھے، تو یہ کہتے تھے
کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرا کریکٹر، میرا عمل، میرا کردار، میرا اخلاق کہیں میری تقریر کے مضمون کو جھٹلانے والا نہ ہو۔ اس لیے کہ جب کوئی آدمی بات کہتا ہے اور بات کے مضمون پر اپنے کو یقین ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ خود عمل کرتا ہے۔ اگر میں لوگوں کے سامنے کہوں کہ مچھلی کھا کر دودھ نہیں استعمال کرنا چاہیے، اس سے کوئی بیماری ہوتی ہے، اور پھر سب کے سامنے میں مچھلی کھاؤں اور مچھلی کھا کر کے دودھ استعمال کروں، تو دیکھنے والا اور سننے والا کہے گا کہ ان کو اپنی تقریر کے مضمون پر یقین نہیں ہے۔ تاریخ میں ایک آدمی گزرا ہے، اشعث لالچی، بڑا لالچی گزرا ہے، اتنا لالچی تھا کہ جب کسی مٹی کے برتن بنانے والے کے پاس سے گزرتا تو وہ کہتا کہ تھوڑا سا برتن بڑا بناؤ۔ برتن بنانے والا پوچھتا کہ بھئی برتن بڑا ہوگا تو تمہارا کیا فائدہ ہے؟ کہا کہ فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی برتن خرید لے اور خرید کر کے کوئی ڈش مجھے بھیجے گفٹ میں تو برتن بڑا رہے گا تو شرما کے بڑا زیادہ بھیجے گا۔ کسی کے جنازے میں شریک ہوتا، دو آدمی کو سرگوشی کرتے ہوئے سنتا تو سمجھتا کہ شاید مرنے والا میرے فیور میں کوئی وصیت کر کے مرا ہے۔ فوراً کہتا اس سے کہ بھائی دونوں میں سے کوئی بھی میرے فیور میں جو وصیت ہو بتا دو، میں مان لوں گا۔ بڑے قصے ہیں اشعث لالچی کے، لیکن تھوڑا سا لڑکے اس کا مذاق اڑاتے تھے، لڑکے پریشان کرتے تھے۔ ایک بار لڑکے پریشان کر رہے تھے تو اس نے لڑکوں کو ہٹانے کے لیے، اپنی جان چھڑانے کے لیے اس نے کہا کہ ابراہیم حلبی یعنی چوک پر جو ہے ریوڑی بانٹ رہے ہیں۔ جھوٹ موٹ کا دیا تاکہ بچے بھاگ جائیں۔ اس نے کہا کہ ابراہیم حلبی چوک پر جو ہے ریوڑی بانٹ رہے ہیں۔ اس بات کو سن کر 10-20 لڑکے دوڑ پڑے۔ 10-20 لڑکوں کو دوڑتا ہوا اس نے دیکھا تو یہ بھی پیچھے سے دوڑ پڑا کہ کہیں واقعی سچ نہ ہو۔ 10-20 لوگ دوڑ کے جا رہے ہیں، کہیں سچ نہ ہو۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اشعث لالچی جھوٹی بات پر یقین کر لیتا تھا۔ تو ہمیشہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر عالم کو، ہر وائز کو جب بھی کوئی بات کرنا چاہیے تو ہمیشہ یعنی اس کے مضمون پر عمل کرنا والا ہونا چاہیے۔ دیکھیے، اس طرح کی باتوں کا منفی پہلو نہیں نکالنا چاہیے۔ منفی پہلو کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی خیر کا کام ہم نہیں کر سکتے کسی عذر کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس خیر کی دعوت بھی نہ دیں۔ یہ منفی پہلو نکالنا ہے۔ کسی عذر کی وجہ سے اگر میں کوئی خیر کا کام نہیں کر سکتا اور وہ خیر کا کام ہے تو دوسرے لوگ جو کر سکتے ہیں ان کی دعوت دینا چاہیے۔ مثبت پیغام یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کی دعوت دے رہے ہیں تو ہم کو بھی کوشش کرنا چاہیے اس پر عمل کرنے کی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو میں نے کہا کہ رجال سے دلچسپی آپ کے شہر کے لوگوں کو ہے، آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں صرف 11 سال کے تھے، صرف 11 سال کے تھے، اور یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے سب 11 سے زیادہ کے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 11 سال کے تھے، صرف 11 سال کے تھے۔ اپنے علاقے کے ایک محدث کے یہاں گئے، اس محدث کو امام داخلی کہا جاتا تھا۔ میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا اس کی۔ ہم حدیث پڑھانے والے لوگ رات میں رٹ کر
جس دن بخاری شروع کرتے ہیں یہ واقعہ بیان کر دیتے ہیں، لیکن اس کی معنویت ہم خود بھی نہیں سمجھتے۔ میں تھوڑی سی معنویت بتاؤں گا۔ حضرت امام بخاری 11 سال کے تھے، اپنے علاقے کے محدث امام داخلی کے یہاں پہنچے۔ امام داخلی کوئی حدیث سنانے والے تھے۔ حدیث سنانے سے پہلے انہوں نے حدیث کی سند بیان کی، یوں کہا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ۔ اتنا ہم لوگ سناتے ہیں، یاد کر کے سناتے ہیں۔ 3 نام سناتے ہیں، جناب سفیان، جناب ابو الزبیر، جناب ابراہیم نخعی۔ اتنا سننے کے بعد 11 سالہ امام بخاری نے کہا کہ حضرت آپ سے غلطی ہو رہی ہے، سند غلط ہے، یہ سند درست نہیں ہے۔ کہا کہ بیٹا کیا غلطی ہے؟ کہا غلطی یہ ہے کہ ابو الزبیر ابراہیم نخعی کے تلمیذ نہیں ہیں۔ 11 سال کا بچہ جانتا ہے۔ تھوڑی سی میں معنویت بتاتا ہوں۔ سفیان نام کے 2 محدث ہیں، ایک کو میں کہتا ہوں سفیان جونیئر، ایک کو سفیان سینئر۔ سفیان سینئر جو ہیں 97 ہجری میں پیدا ہو کر 161 ہجری میں انتقال کر گئے۔ یہ سفیان سینئر ہیں، جو سفیان ابن سعید ابن مسروق ثوری کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ دوسرے ہیں سفیان جونیئر چھوٹے والے، جو سفیان ابن عیینہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ 107 میں پیدا ہو کر 91 سال تک جیتے رہے اور 198 میں انتقال کیا۔ یہ 2 سفیانوں کا تعارف ہے جو حدیث میں آتے ہیں۔ ابو الزبیر نام کے جو محدث ہیں ان کا نام ہے محمد ابن مسلم ابن تدرس، جو 127 یا 129 میں جن کا انتقال ہوا۔ دونوں سفیان نے ابو الزبیر سے پڑھا ہے، دونوں سفیان نے ابو الزبیر سے پڑھا ہے، شاگرد ہیں، روایت نقل کرتے ہیں۔ ابو الزبیر ابراہیم نخعی سے پڑھ سکتے تھے، زمانہ ایک تھا اور دونوں کا علاقہ اتنا قریب قریب تھا کہ پڑھ بھی سکتے تھے، لیکن ابو الزبیر نے ابراہیم نخعی سے پڑھنے کی سعادت ان کو نہیں ہوئی۔ پڑھ سکتے تھے لیکن نہیں پڑھا۔ ہمارے یہاں ندوۃ العلماء میں عالیہ رابع تک شکشن ہوتا ہے، تکمیل اور فضیلت میں نہیں ہوتا۔ تو اس کو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ ابو الزبیر بھی ندوی میں پڑھتے تھے اور ابراہیم نخعی ندوی میں پڑھاتے تھے، لیکن جناب ابو الزبیر ابراہیم نخعی کے سیکشن میں نہیں پڑھے۔ اور یہ سیکشن والی بات 11 سال کا بچہ جان رہا ہے، 11 سال کا بچہ جان رہا ہے کہ محمد ابن مسلم ابن تدرس ابو الزبیر ابراہیم نخعی کے تلمیذ نہیں ہیں۔ ان کے تلمیذ نہیں ہیں۔ پہلے تو امام داخلی نے ڈانٹا، کہا کہ حضرت ڈانٹیے نہیں، اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہو یا لائبریری میں کتاب ہو آپ جا کے چیک کر آئیے۔ گئے اندر، لائبریری میں کتاب چیک کی، واپس آئے، کہنے لگے بیٹا کیا صحیح ہے؟ کہا کہ زبیر ابن عدی صحیح ہے۔ ان کے معاصر ہیں ایک دوسرے زبیر ابن عدی، تو صوتی مناسبت سے آپ کو دھوکہ ہو گیا۔ ابو زبیر الگ چیز ہیں، زبیر ابن عدی الگ چیز ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فن رجال میں ایسی مہارت رکھتے تھے
کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک حدیث ہے حدیث نیت. امام بخاری نے جو پہلی حدیث نقل کی ہے باب و بدیل وحی میں نقل کی ہے، نیت والی حدیث مشہور و معروف حدیث ہے. امام بخاری نے اس حدیث کو بخاری شریف میں 7 جگہ بیان کیا اور 7 جگہ میں الگ الگ اساتذہ سے نقل کیا. پہلی جگہ حضرت حمیدی سے نقل کیا، کسی جگہ نقل کیا عبداللہ ابن مسلمہ ابن قانب قانبی سے، کہیں نقل کیا محمد ابن کثیر زبی کے حوالے سے، کہیں نقل کیا مسدد ابن مسرحد کے حوالے سے، کہیں نقل کیا یحییٰ ابن قزا کے حوالے سے، کہیں نقل کیا حضرت قتیبہ ابن سعید ابن جمیل ابن طریف ابو رجاء البغلانی الافغانی کے حوالے سے، کہیں نقل کیا ابو النعمان محمد ابن فضل الملقب بعارم مزاج کے گرم والے سے. امام بخاری کو 7 مشائخ سے یہ حدیث معلوم تھی، لیکن 7 میں حضرت حمیدی کا حوالہ دیا، حضرت حمیدی کے حوالے سے نقل کیا. حمیدی جن کا نام عبداللہ ابن زبیر ہے، جن کی کنیت ابو بکر ہے، بخاری شریف میں 77 روایتیں بخاری شریف میں ہیں. امام بخاری اتنے زیرک تھے کہ سوچا کہ قتیبہ سے نقل کریں گے تو وہ افغانی ہے، یہ حمیدی سے نقل کرنا ہے، اور عنوان ہے کہ وحی کی شروعات کیوں کر ہوئی. تو یہ بتانا مقصود تھا کہ حضرت حمیدی مکی ہیں، ہجرت کی شروعات مکے سے ہوئی. حضرت حمیدی حضرت خدیجہ بنت خویلد کے خاندان کے ہیں. یہ بتانا تھا کہ ہجرت یہ وحی کی شروعات جو ہے حضرت خدیجہ کے گھر سے ہوئی. حضرت حمیدی قریشی ہیں، یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدموا لقریش، قریش کو ترجیح دو، آگے رکھو. اتنی باریکی امام بخاری رحمۃ اللہ نے برتی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بات آئی حجت حدیث کی بہت ساری، یعنی میں قرآن کا حافظ نہیں ہوں، لیکن قرآن میں جگہ جگہ قرآن میں حجت حدیث کا تذکرہ ہے. اگر حدیث حجت نہ ہو، بھائی جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حیثیت ایسی ہے جیسے بزرگوں کے ملفوظات کی، کہ اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، عبرت حاصل کر سکتا ہے، سبق حاصل کر سکتا ہے، لیکن وہ قانون شرعی کی بنیاد نہیں بن سکتا، اس سے حلال حرام ثابت نہیں ہو سکتا، حدیث کی حجیت کے ممکن ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جگہ جگہ جو ہے قرآن میں ذکر ملتا ہے حدیث کے حجت ہونے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام، سند مضبوط نہیں ہے، علامہ قسطلانی ارشاد الساری کے مصنف 923 میں انتقال کرنے والے محدث کے جو مصنف ہیں علامہ قسطلانی، انہوں نے ارشاد الساری کی جلد اول میں 57-58 صفحے میں ایک بات لکھی ہے، لیکن اس بات کی سند کی ذمہ داری میں لینے پر تیار نہیں. خود انہوں نے بھی لینے سے انکار کر دیا. فرمایا کہ حضرت جبریل حضرت آدم علیہ السلام کے پاس 12 بار آئے. حضرت ادریس، بہت سارے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اول من خاط ادریس، اس لیے جو لوگ سلائی کرتے ہیں اپنے آپ کو ادریسی کہتے ہیں. حضرت ادریس کے پاس
انہوں نے لکھا کہ 4 یا 30 بار حضرت جبریل آئے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس 50 بار آئے، حضرت ابراہیم کے پاس 42 بار آئے، حضرت یعقوب کے پاس 80 بار آئے، حضرت عیسیٰ کے پاس 10 بار آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 40 بار آئے، 400 بار آئے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 24,000 بار آئے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کی تعداد 6,666 ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام 24,000 بار آئے۔ ظاہر ہے کہ وہی غیر مطلوب کی شکل میں لے کے آئے۔ بھئی قرآن پاک میں قبلے کی تبدیلی کا تذکرہ ہے، قبلے کی تبدیلی کا تذکرہ ہے، بیت اللہ کی طرف قبلہ بنانے کا تذکرہ ہے، لیکن قرآن کی کسی آیت میں بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ایک قبلہ آپ کا وہ تھا، کون سا قبلہ؟ بیت المقدس تھا، اب اس قبلے کو ہم بدل رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تھا، وہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تھا وہی غیر مطلوب کے ذریعے سے۔ اور ہر دور میں محدثین نے یعنی حدیث میں بڑی خدمت کی۔ آپ لوگ سنتے ہوں گے، جانتے ہوں گے، اگرچہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ہے کہ جملہ صحابہ میں سب سے زیادہ روایت میرے پاس ہے، لیکن مجھ سے زیادہ عبداللہ ابن عمر کے پاس ہے، کیونکہ وہ لکھتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا۔ لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس 5,374 ہے، لیکن حضرت عبداللہ کے پاس صرف 700 ہے، اور اس کی وجہ بتانے کا یہاں پر موقع نہیں ہے، 4 وجہ میں بیان کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ صحابہ جن کی روایتوں کی تعداد 1,000 سے زائد ہوتی ہے، ان کو مکثرین صحابہ کہا جاتا ہے۔ مکثرین صحابہ مانے جن کی روایتوں کی تعداد 1,000 سے اوپر ہو۔ یہ صرف 7 ہیں، صرف 7 ہیں جو مکثرین میں سے۔ نمبر 1 پر حضرت ابو ہریرہ ہیں، 5,374۔ دوسرے نمبر پر حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، 2,630 روایت ہے۔ تیسرے پر حضرت انس ابن مالک ہیں، 2,286 روایت ہے۔ نمبر 4 پر حضرت عائشہ ہیں، 2,210 روایت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نمبر 3 پر ہیں، 2,403 روایت ہے۔ حضرت عائشہ کے نمبر 3 پر ہونے یا نمبر 4 پر ہونے میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نمبر 3 پر ہیں، 2,403 روایت ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 2,210 ہے، نمبر 4 پر ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، 1,660 روایت ہے۔ پھر حضرت جابر ابن عبداللہ ابن عمرو ابن حرام الانصاری ہیں، 1,540 روایت ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو سعید الخدری، سعد ابن مالک ابن سنان ہیں، ان سے 1,170 روایت ہے۔ ہمارے جو چاروں خلفاء ہیں، یہ چاروں خلفاء متوسطین میں سے ہیں۔ متوسطین کہتے ہیں 100 سے زائد ہو اور 1,000 سے کم ہو۔ چاروں خلفاء میں سب سے زیادہ حضرت علی کے پاس روایت ہے، 586 ہے۔ حضرت عمر سیکنڈ پر ہیں، 537 یا 539 ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان ہیں، ان سے جو ہے 146 ہے، اور سب سے کم حضرت ابو بکر صدیق ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ 142 روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود ابن غافل ابن حبیب الحزلی رضی اللہ عنہ، علماء کہتے ہیں کہ علم شریعت
علوم نبوت کا 1/3 ان کے ذریعے سے امت کو پہنچا ہے، لیکن صرف 848 روایت ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے صحابہ نے احتیاط بھی کی۔ آپ حدیث پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں اپنے ابا سے کہ ابا آپ تو حضرت سے 3 رشتہ رکھتے تھے۔ حضرت زبیر ابن عوام کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 رشتہ تھا۔ نمبر 1 پھوپھیزاد بھائی کا ہونے کا، نمبر 2 ہمزلف ہونے کا، اور نمبر 3 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر کے پھوپھا لگتے تھے۔ اس لیے کہ حضرت زبیر کے جو ابا ہیں عوام اور خدیجہ، یہ دونوں بھائی بہن ہیں۔ ابا کی بہن کے شوہر کو پھوپھا کہتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ابا سے کہا کہ آپ حضرت کے اتنے قریبی رشتہ دار ہیں، لیکن آپ کی مرویات کی تعداد تو 38 ہے، بلکہ آپ سے زیادہ تو اماں حضور کی 56 روایت ہے، اور میں آپ کا بیٹا ہو کر 33 روایت رکھتا ہوں۔ آپ نے فلاں فلاں کی طرح، یعنی عبداللہ ابن مسعود کی طرح روایتیں کیوں نہیں نقل کی؟ فرمایا کہ میں احتیاط کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نقل کرنے میں بے احتیاطی پر سخت وعید ارشاد فرمائی، اس کی وجہ سے میں نے احتیاط کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک بات میں کہا کرتا ہوں، عام طور سے مشہور ہے، لوگ سمجھتے ہیں عشرہ مبشرہ کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں صرف 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی۔ یہ عام طور سے مشہور، یہی چرچے میں عام طور سے ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ میں حضرت ابو بکر ہیں جو 13 میں چلے گئے، حضرت ابو عبیدہ عامر ابن عبداللہ ابن عامر ابن جراح ہیں جو 18 ہجری میں چلے گئے، حضرت عمر ابن خطاب ہیں جو 23 میں چلے گئے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں جو 32 ہجری میں چلے گئے، اور حضرت عثمان ابن عفان ہیں جو 35 میں شہید ہو گئے، اور حضرت زبیر ابن عوام اور طلحہ ابن عبید اللہ ہیں جو دونوں 36 ہجری میں شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں جو 40 میں شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد سعید ابن زید ہیں جو 51 میں انتقال کر گئے۔ پھر حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں جو 55 ہجری میں انتقال کر گئے۔ یہی ہم لوگ سمجھتے ہیں، یہ غلط فہمی دور کر لیجیے۔ ہرگز نہیں، جتنے بدری صحابہ ہیں بدر میں شریک رہے ہیں، بخاری شریف میں روایت ہے لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم۔ مغفرت کا مطلب کیا ہے؟ مغفرت کا مطلب کیا ہے؟ مغفرت کا مطلب جنتی ہونا ہے۔ جملہ صحابہ جو بدری تھے وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ قرآن کے اندر موجود ہے، بیعت الرضوان میں جتنے صحابہ شریک رہے سب کے تعلق سے قرآن کہتا ہے اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، جن سے اللہ راضی ہو گیا ظاہر کو جنتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عکاشہ کو جنت کی بشارت نہیں دی؟ کیا آپ نے انس ابن مالک کے خالہ خالو کو جنت کی بشارت نہیں دی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس ابن مالک کی والدہ ام سلیم کو خواب میں جنت میں نہیں دیکھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس ابن مالک کو 4 دعا دی تھی، 4 دعا دی تھی۔ ایک دعا یہ دی تھی کہ اللہ رب العزت ان کے مال و دولت میں برکت عطا فرمائے، ہر ایک کے باغ میں سال میں ایک بار پھل آتا تھا، ان کے باغ میں 2 بار آتا۔ اتنی اولاد ہوئی کہ انہوں نے فرمایا کہ 70 کے سے اوپر تو میں نے جو ہے اپنے جنازہ پڑھایا ہے، دفن کیا، اور اتنا جیا کہ میں جینے سے اکتا گیا۔ فرمایا کہ 4تھی دعا آپ نے فرمائی تھی، جنت کی بشارت دی تھی
جنت کی دعا فرمائی تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے لیے کہہ دیں کہ بھائی وہ جنت کے لیے دعا کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول نہیں ہوگی. بعض سلفی علماء نے 24 ایسے صحابہ کا نام لکھا ہے جن کو جنت کی بشارت ہے. لیکن میں نے کہا وہ بھی ناقص ہے. جتنے بدری ہیں وہ سب جنتی، جتنے بیت الرضوان والے ہیں سب جنتی، اور بقیہ جن کے لیے جنت کی بشارت تھی وہ سب جنتی. یہ آج کے دور میں صحابہ کے جنتی ہونے کی بات اس لیے کرنا ضروری ہے کہ ایک فکر بہت زیادہ عام ہے، عجیب غریب ہے. صحابہ کے تعلق سے یہ کہا جا رہا، پتہ نہیں کہاں سے یہ اصطلاح آ گئی. صحابہ منافق تھے. صحابہ کے منافق ہونے کی اصطلاح ہے ہی نہیں، قطعاً نہیں ہے. یہ کہنا کہ لاکھوں سوا لاکھ صحابہ، اس سے اوپر صحابہ، ان صحابوں میں صرف 6000 صحابی رہ گئے، سب علیہ باللہ مرتد ہو گئے، تو یہ بالکل درست نہیں. ایک زمانے میں ایک بات میں کہا کرتا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں اہل سنت والجماعت کی ایک تعریف کی تھی. فرمایا تھا کہ اہل سنت والجماعت وہ ہے، فرمایا نفضل الشیخین، ہم حضرت ابو بکر صدیق کو اور حضرت عمر کو جملہ صحابہ میں سب سے افضل مانتے ہیں. نحب الختنین والدامادین، دونوں دامادوں سے محبت کرتے ہیں. نفضل الشیخین سے ہر قسم کے شیعہ نکل گئے، نحب الدامادین سے خوارج نکل گئے، ونمسح علی الخفین، نمسح کے لفظ سے معتزلہ اور خوارج پھر نکل گئے، اس لیے کہ وہ مسح علی الخفین کے قائل نہیں ہے. اگر چمڑے کے موزے ہوں تو نکال کر کے دھلنا ہے، اور نہیں ہے تو پھر دھلنا ہی دھلنا ہے. معتزلہ اور خوارج جو ہیں یہ اس بات کے قائل ہیں. شیعہ لوگ مسح کے قائل ہیں، لیکن پاؤں پر مسح کے قائل ہیں، چمڑے کے موزوں پر مسح کے قائل نہیں ہیں. امام ابو حنیفہ کے زمانے میں رحمۃ اللہ علیہ یہی باطل فرقے تھے. لیکن آج کے زمانے میں یعنی باطل فرقے الگ الگ ہو گئے. اس لیے آج کے زمانے میں اہل سنت والجماعت کی الگ علامت ہے. بلکہ میں تو تھوڑا سا ہلکا کر کے کر رہا ہوں، میں نرم کر کے بیان کر رہا ہوں. اہل سنت والجماعت کی علامت ہے، میں تو کہتا ہوں مسلمان ہونے کی علامت. لیکن وہ کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ رب العزت کو بے جمیع معنی عالم الغیب مانتا ہو. علم غیب کی نسبت اللہ رب العزت کے علاوہ خاص معنوں میں جو علم غیب کا جو لفظ ہے، علم غیب کی نسبت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کرتا. نمبر 2، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معنی کے اعتبار سے آخری نبی مانتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مفہوم میں کسی کو کسی طرح کا نبی نہ مانتا ہوں. نمبر 3، چاروں خلفاء کو ان کی خلافت کی ترتیب کے مطابق خلیفہ برحق مانتا ہوں. نمبر 4، احادیث صحیحہ ثابتوں کو حجت مانتا ہوں. نمبر 5، حضرات صحابہ کے سب و شتم کا قائل نہ ہو. حضرات صحابوں کے سب و شتم کا قائل نہ ہو. یہ بہت ضروری، بہت اہتمام کرنی ضروری. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ایک بڑا مشکل موضوع ہے. علم حدیث اور اس حجیت کا مسئلہ یہ تو بہت واضح جگہ جگہ ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. ابھی جو میں نے حدیث پڑھی ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفرائض میں نقل کیا. اب فرمایا کہ علم 3 ہے. نمبر 1، آیت محکمہ، ایسی آیات جو منسوخ نہ ہو، متشابہ نہ ہو.
محکم ہو، غیر منسوخ ہو اور غیر متشابہ ہو، اور سنت القائم، ایسی احادیث جو کیا ہیں صحیحات و ثابتات ہوں، اور پھر فریضۃ عاجلۃ کے بہت سارے معنی ہیں۔ امام ابو داؤد نے تو یہاں پر یہ کہا کہ بھئی وہ احکام و مسائل میراث کے جس کے ذریعے سے منصفانہ وارثین میں تقسیم ہو۔ جیسے ہم لوگ یہ کہتے ہیں، ہم لوگ جو ہے سراجی میں بتاتے ہیں کہ لڑکی کی 3 حالت ہوتی ہے۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ لڑکی کی 3 حالت ہوتی ہے۔ لڑکی ایک ہو اور لڑکا نہ ہو، صرف ایک لڑکی ہو، مکس نہ ہو، تو لڑکی کو 50% ملتا ہے، اور صرف 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں، لڑکے نہ ہوں، تو اسی صورت میں 2/3 ملتا ہے، اور لڑکا اور لڑکی دونوں مکس ہوں تو پھر ہر لڑکے کو ڈبل اور ہر لڑکی کو اس کے مقابلے میں سنگل ملتا ہے۔ لیکن یہ سراجی میں بیان کرنے کے لیے، عملی دنیا میں علماء کے ہاں بطور خاص مجھے لگتا ہے کہ لڑکی کی ایک حالت ہوتی ہے، وہ لڑکی کی حالت محجوب ہونے کی حالت ہوتی ہے۔ یعنی ایک بڑے عالم، بلکہ بہت خاص قسم کے بڑے عالم، میں نے ان سے کہا کہ آپ کے لڑکے اعتقادی نادہندہ ہیں، آپ تھوڑا سا دے دیجیے اپنی زندگی میں، کچھ لڑکیوں کو مل جائے گا۔ کہا نہیں دوں گا، وہ اس کے قائلہ نہیں تھا۔ ابھی تو اس میں لوگ پوچھتے ہیں کہ اسلام نے لڑکی کو سنگل کیوں دیا، لڑکے کو ڈبل کیوں دیا؟ حالانکہ اگر غور کریں گے تو لڑکی کو اسلام نے زیادہ دیا ہے، لڑکیوں کو کم دیا ہے۔ اس کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا، ایک لڑکا تھا اور ایک لڑکی تھی، اس نے 3000 روپے چھوڑے، صرف 3000 روپے چھوڑے، ایک لڑکا تھا ایک لڑکی تھی، تو لڑکے کو 2000 مل جائے گا اور لڑکی کو 1000 مل جائے گا۔ اب لڑکا جو ہے 2000 لے کر کے کہیں شادی کرے گا، شادی کرے گا تو بیوی کو مہر میں 1000 دے دے گا۔ اب اس کا 2000 سے 1000 ہو گیا، اور اس طور پر 1000 ہو گیا کہ بیوی کے جملہ خرچے کی ذمہ داری بھی اس پر ہے، اور اس کی بہن جس کے پاس 1000 تھا، اس کی شادی ہوئی، اس کو مہر میں 1000 مل گیا۔ اب اس کا 1000 سے 2000 ہو گیا، اور اس طور پر کہ شوہر کے خرچے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اگر دیکھیں تو جو اسلام نے لڑکے کو زیادہ دیا ہے، لیکن ہم اس کے قائل ہی نہیں۔ عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے یعنی بعض مرتبہ پوتوں کو محجوب کر دیا، بعض مرتبہ پوتوں کو محجوب کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وراثت ضرورت کی بنیاد پر نہیں ہے، احتیاج کی بنیاد پر نہیں ہے، بھئی وہ اقربیت کی بنیاد پر ہے۔ اچھا بالفرض یہ مان لیا جائے کہ ایک آدمی کے کئی لڑکے تھے، ایک لڑکے کا اس کی زندگی میں انتقال ہو گیا، اور اس لڑکے کے جس کا انتقال ہوا اس کے کچھ بچے تھے، وہ محجوب ہو رہے ہیں۔ تو یہ ابا کی ذمہ داری تھی نا کہ جب اس کے پوتے محجوب ہو رہے ہیں تو کچھ جو ہے شریعت آپ کو بھی تو حق دیتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پوتے محجوب ہو رہے ہیں اور آپ کے پوتے ضرورت مند ہیں، ان کو ضرورت ہے، تو آپ کو وصیت کرنے کا حق تو اسلام نے دیا ہے۔ اگر جو علماء کی تاریخ میں اس طرح کے بھی علماء ہوں جو میں نے بتایا، تو بہت سارے ایسے علماء رہے ہیں ہمارے بزرگوں میں سے، ہمارے بڑے بڑے اداروں میں سے، کہ بعض ایسے بزرگ رہے کہ ان کے مثلاً 11 لڑکے تھے، ایک لڑکے کی شہادت ہو گئی، اس لڑکے کے 2 لڑکے تھے، انتقال کے بعد انہوں نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ ایک لڑکا شہید ہو گیا،
اب اس کے 2 لڑکے محجوب ہو گئے، لیکن اسلام نے مجھے وصیت کرنے کا حق دیا ہے، اس لیے میں ان 2 پوتوں کے لیے ان بیٹوں کے برابر دینے کی وصیت کرتا ہوں۔ آج سے ہمارے 11 بچے نہیں ہیں، 12 بچے۔ یہ بھی مثال ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پوری شریعت کو سمجھیں، پورے اسلام کو سمجھیں۔ یہ مختصر گزارشات ہیں، مجھے اتنی وقت کے لیے کہا گیا تھا۔ ابھی ہمارے حضرت صدر صاحب کی انشاءاللہ تقریر ہوگی مفید، اصل تو حضرت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔